نعبد و ایاک نستعین، آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ اور ہمیں موقع دینے کا بہت شکریہ۔ آج آپ سب جانتے ہیں ایک قیامت کا سماں ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بڑھوتری کی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں۔ یہ آپ کے سامنے رہے کہ اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت کو ناحق ناجائز طریقے سے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہٹایا گیا تو اس وقت ملک میں پیٹرول کی قیمت تھی 150 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت تھی 144 روپے فی لیٹر۔ آج پیٹرول ہو گیا ہے 458 روپے اور ڈیزل ہو گیا ہے 520 روپے۔ یہ اتنی خوفناک بڑھاوا ہے، ایسا خوفناک بڑھاوا ہے جس کا اثر آپ دیکھیں گے ہماری پوری معیشت پر، آپ کے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر قیامت ڈھائے گا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین سانحہ ہے۔ کھاد کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، کسان روئے گا، دکاندار روئے گا، پورا کاروبار، ٹرانسپورٹر آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو کام پہ جانا دشوار ہوگا، نوکری پہ جانا دشوار ہوگا، کسان کو اپنی فصل لے کر مارکیٹ تک آنا ناممکن ہوگا۔ تو پورا نظام جو ہے اس مملکت کا، اس مملکت کی جو معیشت ہے، جو خون ہے اس مملکت کا، اس مملکت کی معیشت کا، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس کو بند کرنے کی یہ سازش ہے، اور ایک لمحے کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ ناگزیر تھا۔ آپ کو کہا جائے گا کہ ایران کی جنگ کی وجہ سے یہ کرنا ضروری تھا، بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت چونکہ بڑھ گئی تھی اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو انکریز کی گئی ہے، جو مہنگائی کی گئی ہے، جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ بھارت میں ایسا نہیں ہوا، نیپال میں ایسا نہیں ہوا، سری لنکا میں ایسا نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری، تو پیٹرول پہ ایک ٹیکس ہے جو وفاقی حکومت لگاتی ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ تھا 81 روپے فی لیٹر۔ اس کو بڑھا کر آج کر دیا گیا ہے 160 روپے فی لیٹر۔ یہ اربوں ہا روپے کا، سینکڑوں اربوں ہا روپے کا اضافہ ہے جو وفاقی حکومت کی جیب میں جا رہا ہے۔ اور یہ اس اضافے سے کیا خرچے ہیں جو کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ 12 ارب روپے کا جہاز خریدا پنجاب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پرتعیش زندگی اسلام آباد میں گزاری جا رہی ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے نئی گاڑی، 13 کروڑ روپے کی نئی گاڑی خریدی گئی، دیگر وزراء کے لیے، عہدیداران کے لیے اربوں ہا روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں پچھلے چند ماہ میں۔ دیگر اخراجات ہیں جن میں کمی کیا، اضافہ رکنے کو نہیں آتا۔ تو بہت عرصہ ہوا اس ملک کے ہر دانشور نے، 78 سال سے اس ملک کا ہر وہ دانشور جو غریب کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا چلا آیا ہے کہ یہ ریاست بنی ہی عمرا کے لیے ہے، ان کے لیے جو اپنے آپ کو شرفا کہتے ہیں، ایلیٹ سٹیٹ ہے یہ۔ اس ملک میں ایک تصور پہلے دن سے قائم کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے حاکم ہیں انگریز کے جانے کے بعد۔ اس میں عسکری لوگ بھی شامل ہیں، اس میں سویلین لوگ بھی شامل ہیں، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت پر ڈاکہ ڈالنا ان کا حق ہے۔ یہ ڈاکہ پڑا 8 فروری 2024 کو، آپ کے ووٹ کو، میرے ووٹ کو، کروڑوں پاکستانیوں کے ووٹ کو روندا گیا۔ اور ووٹ کو روندنے کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز کو روندا گیا، آپ کی زندگیوں کو، آپ کی خواہشات کو روندا گیا۔ اور آج اس کا ثمر، اس کا پھل ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایسی حکومت بنی جو فریب پر کھڑی تھی، جو جھوٹ پر کھڑی تھی، جس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، جو آئندہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں رہنے کے لیے اس کو عوام کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف فارم 47 کی ضرورت ہے۔ فارم 47 اس کو بنانے والے دے دیں گے اگر وہ خوشامد کرتے رہے، سر جھکائے رکھا انہوں نے۔ جب آپ جمہوریت کو خاموش کرتے ہیں، جب آپ ووٹ کو لوٹتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اس ملک میں۔ جمہوریت کوئی آسائش نہیں ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کیوں ضروری ہے، کیوں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جمہوریت کا براہ راست تعلق آپ کے، میرے بچوں کے ساتھ ہے، ہماری آوازوں کے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں آج بھی 15 سال کی عمر کے بچوں میں
40% ایسے ہیں جن کے ذہن اور جن کے جسم سکڑے ہوئے ہیں، سٹنٹڈ ہیں، اپنی عمر کے لحاظ سے وہ کمتر ہیں، ان کے ذہن کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی، ان کے جسم کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی۔ یہ پورے خطے میں ایسا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہے، بھارت میں یہ نہیں ہے، سری لنکا میں یہ نہیں ہے، نیپال میں یہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پہلے دن سے اس ملک میں جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت کو ایک آسائش سمجھا گیا کہ دل ہوگا تو دیں گے، دل ہوگا تو نہیں دیں گے، کیا ہوا اگر الیکشن لوٹ لیا، الیکشن تو لوٹے ہی جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں اب ماننا، جب تک آپ یہ مانتے رہیں گے کہ الیکشن کو لوٹنا کسی کا حق ہے، کبھی ایک کو بیساکھی کے ذریعے حکومت میں بٹھا دیا، کبھی دوسرے کو بیساکھی کے ذریعے بٹھایا، وہ کوئی بھی ہو، ہم نے رد کرنا ہے اس تاریخ کو، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہوا۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں غربت ہے، اور غریب ممالک میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس ملک میں غربت نہیں ہے، اس ملک میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اس ملک کو اس طرح مرتب کیا گیا، اس ملک کی معاشی پالیسیوں کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ مزدور بے زبان رہے، ٹریڈ یونینز کو ایک منصوبے کے تحت پامال کیا گیا، خاموش کرایا گیا، کسانوں کی تنظیمیں نہیں بننے دی گئیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ضروری نہیں ہے، ریاست ضروری ہے، تو یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے۔ جس ریاست میں سیاست نہیں ہوتی، جس ریاست میں آواز بلند کرنا جرم بن جاتا ہے، مزدور کی آواز، غریب کی آواز، کسان کی آواز، دکاندار کی آواز، جس ملک میں ان آوازوں کو محض سیاست کہا جاتا ہے، اس ملک میں جبر کا نظام ہوتا ہے۔ وہ نظام ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کو پامال کرتا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے، معیشت میں پیٹرول بم اور ڈیزل بم آپ پر مارتا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ایک فریب پر کھڑے نظام نے آج ایک بار پھر آپ پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ہم ہرگز اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بڑی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی وہ ہیں جو غریب کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک، ہر فرقے، ہر نسل، ہر رنگ کے لوگ موجود ہیں۔ پورا پاکستان آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم اب آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ آپ نے جو اعتماد عمران خان پہ کیا ہے، اور عمران خان جس لیے آج تک جیل میں ہے، وہ نہیں کرتا ڈیل، وہ نہیں ہٹتا اپنے موقف سے پیچھے۔ اس کا موقف بالکل بلا شک اب یہ ہے، کسی شک و شبے سے بالا تر یہ ہے کہ حاکمیت اس ملک میں عوام کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے معاملات جو ہیں وہ عوام اور عوام کے نمائندے طے کریں گے۔ عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہماری معیشت کیا ہوگی، عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہم نے کس پر کیا ٹیکس لگانا ہے۔ یاد رکھیے، آج اس ملک میں ہر سال جو بجٹ بنتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان ٹیکسوں پر مشتمل ہے جن کا بوجھ غریب پر زیادہ پڑتا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس ہو، وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو، وہ ایکسائز ڈیوٹی ہو۔ ایک ٹوتھ پیسٹ وہ ایک سفید پوش تنخواہ دار خریدے یا ایک وہ ارب پتی خریدے، اس پر ایک ہی ٹیکس ہے۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں ریگریسو ٹیکسیشن، یعنی ایسی ٹیکسیشن جو غریب پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اور امیر پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے بہت کم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امیر کو آسائش دی جائے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کو، یا یہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں، ان کو پوری دنیا میں عوام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بجٹ کا بہت بڑا حصہ، 70% حصہ جو ہے وہ ایسے ٹیکسوں پر مشتمل ہے جو غریب دشمن ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ انکم ٹیکس، جس میں آپ امیر سے اس کی حیثیت کے مطابق ٹیکس لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہاری آمدن زیادہ ہے تو تم ٹیکس بھی زیادہ دو گے۔ غریب سے اگر ہم 5%، 80,000 روپے یا لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کمانے والے سے اگر ہم 10% ٹیکس لیتے ہیں، تو جو 2 کروڑ کماتا ہے مہینے کے، وہ ہمیں دے 50% ٹیکس۔ اس کو کہتے ہیں منصفانہ ٹیکس، کہ امیر جس کی استطاعت زیادہ ہے، جس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی وافر پیسہ اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہ اٹھائے ریاست کا بوجھ، وہ اٹھائے غریب کا بوجھ، وہ اٹھائے وہ
بوجھ جس سے اسکول بنیں گے جن میں غریب کے بچے کو تعلیم ملے گی، جن سے وہ پروگرام مرتب ہوں گے جن سے غریب کے بچے کو صحت ملے گی، عوامی ہسپتال، ریاست کے ہسپتال بہتر ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کے ہسپتال بن جائیں جو ایک نمونہ ہو جیسے کوئی 5 سٹار ہوٹل ہے، امیروں کے بچوں کے لیے اسکول بن جائیں جو 7 سٹار ہوں، اور غریب کا بچہ سسکے، اس کو نہ تعلیم ملے نہ اس کو خوراک ملے۔ یہ ہوتا ہے مقصد ایک منصفانہ معیشت کا، ایک منصفانہ نظام ٹیکس کا۔ تو جس زاویے سے بھی دیکھیں، آج ہماری مملکت ایک غیر منصف نظام پر کھڑی ہے، غیر منصفانہ نظام پر کھڑی ہے، ایک ایسے نظام پر کھڑی ہے جو امیروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو ان کی ضرورت پوری کرتا ہے جو بالادست ہیں، جن کو پلاٹ درکار ہیں ڈی ایچ اے میں یا کہیں اور ہو، ان کو پلاٹ بھی مل جاتے ہیں، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کو، اس قیمت پر نہیں جو مارکیٹ کی قیمت ہے، ان کو کروڑوں کے پلاٹ، اربوں کے پلاٹ ہزاروں میں مل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس ریاست کا مقصد کہ امیر کو امیر تر کرو، غریب کو اور پیسو، غریب کو غریب تر کرو۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ایک لمحے کے لیے نہ سمجھیے کہ یہ آپ کا مقدر تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ایران کی جنگ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہے کہ آپ کی معیشت کو کھڑا ہی ان بنیادوں پر کیا گیا ہے جو انسان دشمن ہیں، جو غریب دشمن ہیں۔ اس ریاست نے اپنے پاس وہ ذخیرہ نہیں کیا جس کو ضرورت کے وقت وہ آپ کے لیے استعمال کر سکتی۔ یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سامراجی نظام جو پچھلے 30-40 سال میں غالب ہوا ہے تمام دنیا پر، جس کے نتیجے میں ایسے حکمران سامنے آئے ہیں، ایسی حکومتیں سامنے آئی ہیں بشمول پاکستان میں، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب پر بوجھ ڈالے رکھو تاکہ غریب کی آواز نہ اٹھے، تاکہ جمہوریت نہ پنپ سکے۔ تو یہ ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن معین قریشی صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہیں حقوق خلق پارٹی کے سربراہ جناب عمار علی جان صاحب، ان کا ایک ماضی ہے، یہ ایک مفکر ہیں، یہ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی تحریک میں جنون بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، لیکن فکر بھی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منظر پہ آپ کو نظر کیا آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ہے مفکر کا کام۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مفکر اور اہل جنون اکٹھا نہ چلے۔ ہمیں بالکل سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے، بربریت کے خلاف نکلنا ہے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف نکلنا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غربت، مہنگائی یہ سہتی ہیں، ان کے چولہے ہیں گھروں کے جو بجھتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے بچے ہیں جو بلکتے ہیں۔ تو ہم سب نے اکٹھے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم سب پر یہ آفت ٹوٹی ہے۔ یہ غیر منصفانہ نظام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں دیتے۔ پچھلے سال سے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے تم ڈرپوک ہو، تم کمپرومائزڈ ہو، کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے۔ اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے 10-20 ہزار کے ساتھ ڈی چوک نہیں جانا، میں نے 50 ہزار کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ تو گولیاں مارتے ہیں، ماری ہیں انہوں نے گولیاں 26 نومبر کو، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے۔ 28 فروری کو بھی جو لوگ احتجاج کرنے نکلے ان کو شہید کیا گیا، لاشوں کو اٹھا دیا گیا، ہسپتالوں میں ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ ہمیں اب انقلاب کی ضرورت ہے، جو بنیادیں اس ملک کی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایران میں ہوا، ایک انقلاب آیا، ہمارے سامنے ہے کہ اس انقلاب نے کیسے اس قوم کو جوڑ دیا ایک نظریے کے ساتھ۔ جب اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا نمائندہ جو ہے، سیاہ نمائندہ مشرق وسطیٰ میں، یہ تو چڑھ دوڑیں گے، ان کے پاس تو ایسے بم ہیں، کلسٹر بم ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جن کو نہ ریڈار دیکھ سکتا ہے، ایسے بم ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک قوم جب متحد ہوئی، جب کھڑی ہو گئی، تمام تفرقے بھلا کر ایک نظریے کے ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنی تشخص کی برقراری کے لیے، تو بھاگنا پڑ رہا ہے آج اس جابر سپر پاور کو، بھاگنا پڑ رہا ہے اس کی زرخرید صہیونی طاقت کو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طاقت وہی ہے، وہی ریاست طاقتور ہے جہاں عوام اور ریاست کے درمیان خلیج نہیں ہے، جہاں ریاست کھڑی ہے عوام کے لیے، وہاں عوام کھڑے ہیں ریاست کے لیے۔ پورے ملک کا وجود جو ہے، پورے ملک کی جو ضمانت ہے اس کی خود مختاری کی،
وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہمانگی ہے۔ اس ملک میں عوام کو زمین پر بوجھ سمجھا گیا، شروع دن سے یہی رویہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، میلے ہیں ان کے کپڑے، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ہم ہیں جو اشرف ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بچے، کسانوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وہ ہیں اس ملک کا مستقبل۔ جب تک ان کی آواز کو ہم بحال نہیں کریں گے، ان کی آواز کو سنوائی نہیں دیں گے، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں سنوائی نہیں دیں گے، یہ ملک سسکتا رہے گا، غریب سسکتا رہے گا۔ ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، کبھی اس کو خوش کر دو، کبھی اس کی خوشامد کرو، کبھی IMF کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑو۔ تو ہم نے اگر اس سے نجات پانی ہے، اس ملک کو واقعتاً ہم نے آزاد کرنا ہے، تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہے، ہمیں غریب کی آواز بننا ہے۔ غریب کے دستے بازو کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے۔ ہم نے مزدور کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسان کو، صحافی کو۔ آپ لفظوں کے مزدور ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو شعور ملتا ہے، قوم کو اطلاع ملتی ہے۔ آپ پر ایک فریضہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ ماضی کو جواز نہ بنائیں آج کے ظلم کا، یہ کہہ دینا کہ ظلم تو پہلے بھی تھا، پھر کیا ہوا۔ آج اگر ظلم ہے تو 2018 میں بھی تھا، 2001 میں بھی تھا، 1990 میں بھی تھا، 1954 میں بھی تھا۔ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ ماضی کا ظلم آج کے ظلم کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کو نہیں سہیں گے۔ ہم اپنی جمہوریت کو آزاد کریں گے، اپنی عدلیہ کو آزاد کریں گے۔ آج عدلیہ کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مالدار نہیں ہے، جو جا کر بالادست طبقوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم نہیں کرتا، ان کی خوشامد نہیں کرتا۔ آج وہ ہر شخص جو ہے اگر انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو عدالتوں کے دروازے بند ملتے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا یہی مقصد تھا۔ اب کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی لائیں گے، صوبوں سے ان کے حقوق چھینیں گے تاکہ وفاق کو مزید رقم ملے، وفاق مزید امیر ہو اور وفاق سے منسلک لوگ مزید امیر ہوں۔ تو ہم نے سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا مملکت ہے، یہ کیا ریاست ہے۔ دنیا کی خوشنودی، دنیا کی خوشامد کرتے کرتے ہم نے اپنے لوگوں کو کچل دیا ہے۔ کوئی خوشامد، کوئی کسی کی تھپکی اس ملک کے غریب کو وہ زندگی نہیں دے گی جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ خوشامدیں، یہ تھپکیاں ان کے لیے ہیں جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسا سہارا ملے جو ان کے فریبی اقتدار کو دوام دے، ان کا فریبی اقتدار جو ہے وہ قائم رہے۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس خوشامد سے۔ ان کا مقصد خوشامد کر کے پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا نہیں ہے، صرف اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس فریبی حکومت کو، اس جھوٹ پر مبنی فارم 47 پر کھڑی حکومت کو ہم نے گرانا ہے۔ ہم نے اس ملک میں واقعتاً انقلاب لانا ہے۔ انقلاب دستک دے رہا ہے۔ میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ وہ کل آئے گا یا پرسوں آئے گا، لیکن اس راہ پر ہم چل پڑے ہیں۔ اس نے آنا ہے، اس ملک میں بنیادی تبدیلی ہونی ہے۔ یہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی بہت طاقتور ہے، کسی کو بہت خوشنودی حاصل ہے عالمی سامراج کی، عالمی طاقتوں کی، وہ تو خداوند ہے خدا نخواستہ، اس کو ہٹانا ناممکن ہے۔ یہ نہیں حقیقت۔ ماضی نے ہمیں بار بار بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے، جب گرے تو ایسے گرے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ تاریخ کے حاشیوں میں وہ ایک بدنما داغ بھی آج نہیں ہے، ان کے نام بھی بھلا دیے ہم نے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے مرے، ملکوں سے باہر مرے، ان کو ملک میں قبر کی جگہ بھی نہ ملی شاید۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تاریخ کا وعدہ ہے، یہ بار بار تاریخ دہراتی ہے اس وعدے کو، اور یہ اب بھی ہوگا۔ اب بھی پاکستان کی عوام بالآخر آپ دیکھیں گے فاتح ہوگی۔ یہ ملک فاتح ہوگا، اور یہ ملک تب فاتح ہوگا جب غریب اس ملک میں فاتح ہوگا۔ کوئی اور فتح کا مطلب نہیں ہے۔ امیر کا امیر تر ہونا، جھوٹے اقتدار کا قائم رہنا، یہ کوئی فتح نہیں ہے۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پورے اپنے دوستوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس
عمل پر ہم چل پڑے ہیں، جس لگن کے ساتھ، جس تحریک کو ہم نے جنم دیا ہے، عمران خان نے جنم دیا ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس تحریک کو ماند نہیں پڑنے دیں گے، جتنا مرضی جبر ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خوشنودی حاصل کرنا ہی صحافت کی معراج ہے، یا وکالت کی معراج ہے، یا کسی اور شعبے میں معراج ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ سب لوگ نیست و نابود ہوں گے اس جھوٹے نظام کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی، سچائی کی ہوگی۔ میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے تھوڑی سی میں گزارش کروں گا، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں معین قریشی صاحب، اور پھر عمار علی جان صاحب بات کریں گے، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ جی معین صاحب۔